دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ, ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے, مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. کیونکہ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90, جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, نشے والی چیز شراب اور جوا, والانصاب والازلام, بت پرستی اور فال کھولنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کی حرکت ہے, فاجتنبوا لعلکم تفلحون, آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں. شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, بت پرستی مت کرو, فال مت کھولو. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے, جس میں لکھا ہے رشوت مت دو. یہاں میں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے. اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو, کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے. لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ اگر کہیں گے آئی ایم گوئنگ فار پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, آئی ایم گوئنگ فار برین واشنگ, میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں, عجیب لگتا ہے. تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار پریئرز, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے, نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے. صلاح کے صحیح معنی ہے صلاح. جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے, لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں, اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹو پرے از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن فار صلاح. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے, صلاح قائم کرنا چاہیے. اور اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے 3 بار کھانا ضروری ہے, اسی طریقے سے اچھے ایمان کے لیے, اچھے سول کے لیے 5 ٹائم 5 وقت صلاح ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ, جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے, طوٰ کی وادی ہے, آپ اپنے جوتے نکالو. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے, لکھا ہوا ہے بائبل میں بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں. God tells to Moses, peace be upon him, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ نزدیک مت آؤ, آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو, کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے.
اس کا ذکر پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں. Draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ, اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے, کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے. اسی لیے صلاح کے پہلے ہم اپنے جوتے نکالتے ہیں. لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 240 حدیث نمبر 653 653. عمر ابن شعیب وہ فرماتے, میرے پتا نے کہا کہ میرے دادا نے کہا کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بغیر. اسی لیے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, جوتے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلاح کے پہلے آپ اپنا چہرہ دھو, اپنے ہاتھ دھو کونی تک, سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنے تک دھو. وضو کرنا صلاح کے پہلے فرض ہے. یہ چیز بائبل میں بھی آتی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جب وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا. اس کا ذکر بک آف ایکٹس میں بھی ہے چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں, جس میں لکھا ہے پال آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں. بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآدان باب نمبر 75 حدیث نمبر 692. یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے, ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندھے اور شولڈرز ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے. ہمارے کندھے بازو والے کندھے کو لگتے تھے, ہمارے ایڑیاں بازو والے ایڑیاں کو لگتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 245 حدیث نمبر 666 666. اللہ کے رسول صلاح شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں, اپنی قطار کو سیدھی کرو, کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو شیطان کے لیے. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزیم میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے, وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے, رنگ کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان, جو مال کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان. چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان, جب نماز کے لیے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. چاہے وہ راجا ہو یا فقیر ہو, اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا, جات پات کا شیطان, چاہے سفید آدمی ہو یا کالا آدمی ہو, نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. یلو اور براؤن, پیلا یا گھیواں, جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھے ملانا فرض ہے. اور صلاح میں سب سے اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ ہے سجود کی. سب سے اہم بھاگ صلاح کا ہے سجدہ. اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم
92 टाइम्स, 92 बार आया है कुरान मजीद में। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43 में 43, या मरियम मुक़नुती रब्बी की वस्जुदी वरक़ई मअर राक़ीन, ए मेरी आप रुकू में जाओ, आप सजदे में जाओ और उनके साथ रुकू करो जो लोग रुकू कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरा नंबर 22 आयत नंबर 77 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो आप रुकू में जाओ और सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो ताकि आप सफलता पाओ। सजदा सबसे अहम भाग है सलाह का, इसीलिए सारे रसूलों सारे नबियों ने जब अल्लाह की इबादत की उनने सजदा किया, और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चेहरे के बल गिरे और खुदा की इबादत की। लिखा है बुक ऑफ नंबर्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अपने चेहरे के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में, जोशुआ अपने चेहरे के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 26 आयत नंबर 39 कि ईसा अलैहिस्सलाम गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में गए और अपने चेहरे के बल गिरे और खुदा की इबादत की। All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. अगर आप एक जिम्नास्ट को भी पूछेंगे किस तरीके से अपने चेहरे के बल गिरना, वो मुसलमान से बेहतर कर ही नहीं सकता। Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face, that is doing sujud, that is prostrating. तो जिस तरीके से इस्लाम में सलाह पढ़ी जाती है उसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है।